سحری کی فضیلت۔ سحری اس کھانے کو کہتے ہیں جو مسلمان روزہ رکھنے کے لیے رات کے آخری حصے میں آخری پہر میں کھاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں سحری کرنے کی بڑی فضیلت ہے اور اس کے بے شمار فیوز و برکات ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بالالتزام روزے کا آغاز سحری کے ساتھ کیا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی ہے۔ اب سحری میں کیا برکت ہے؟ سحری کھانا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں معاون ثابت ہوتا ہے، اس لیے بہت ہی مبارک کھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں بڑی برکت ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کا لفظ کہہ دیا تو اس میں کتنی برکت ہوگی اندازہ لگائیں۔ خصوصی رحمت اس میں کیا ہے کہ سحری کھانے والوں پر اللہ تبارک و تعالی خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ سحری امت مسلمہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیت ہے۔ سحری کھانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خاصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق جو ہے وہ سحری کرنا ہے۔ اہل کتاب سحری نہیں کرتے اور مسلمان جو ہے وہ سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں۔ بلا شبہ سحری کے کھانے کو ہم اہم مقام و مرتبہ حاصل ہے، روحانی فیوز و برکات سے قطع نظر سحری روزے کی تقویت کا باعث اور معاون بنتی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استعینوا بطعام السحر علی صیام النہار، کہ سحری کے کھانے سے دن کے روزے میں مدد حاصل ہوتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کھجور کو بہترین سحری قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعم سحور المؤمن التمر، کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ سحری میں کسی اور کو شریک کرنا، کسی اور کو بٹھا کے کھلانا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سحری تناول فرماتے اور اسے مبارک غذا کہتے۔ آپ کی کوشش ہوتی کہ سحری میں آپ کسی اور کو بھی ساتھ شریک کر لیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے سحری کے وقت فرمایا کہ کھانے کے لیے کچھ لے آؤ۔ حضرت انس غلام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت انس کو فرمایا کہ لے آؤ کچھ کھانے کو، فَأَتَيْتُهُ بِتَمَرٍ وَإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، میں نے آپ کے خدمت میں کھجور بھی پیش کیا اور پانی کا برتن بھی پیش کیا، پانی بھی پیش کیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر رجلا یأکل معی، کوئی آدمی دیکھ کر آؤ جو میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے، میرے ساتھ سحری کرے۔ تو میں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت انس کہتے ہیں، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ستو کھایا ہے اور روزے کی نیت کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، میں نے بھی تو روزہ رکھنا ہے۔ تو پھر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے نا آپ نے سحری کی ہے۔ تو سحری میں تاخیر کرنا، اب یہ مسئلہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ خوب تاخیر فرمایا کرو اس میں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت میں امرنا ان نؤخر سحورنا، ہمیں سحری میں تاخیر کا حکم دیا گیا ہے۔ امت کو بھی سحری میں تاخیر کی ترغیب دیتے تاکہ روزے میں آسانی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکروا بالافطار واخروا السحور، افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو۔ اب سحری میں تاخیر سے مراد یہ ہے کہ وقت کے اندر رہتے ہوئے آخری وقت میں سحری کھائیں۔
اور افطاری میں جلدی سے مراد یہ ہے کہ جب غروب آفتاب کا بالکل یقین ہو جائے تو افطاری میں جلدی کی جائے۔ تو اب ایک مسئلہ سوشل میڈیا میں اٹھا ہوا ہے کہ جب آپ اذان ملتی رہے سحری کی آپ کھاتے رہو۔ اس مولوی نے جو ہے وہ سوشل میڈیا میں بہت بڑا فتنہ اٹھایا ہے، اور اس سے علماء کرام نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، بات کریں کہ تم نے پوری امت کو 1400 سال سے جو مسئلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور تم نے ایک نیا جو ہے نا چھوڑ دیا کہ جناب جب تک اذان ملتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نسائی شریف کی اور ابو داؤد کی حدیث پیش کر رہا ہے کہ جب تک اذان مل رہی ہے تم سحری کرتے رہو، سحری کر۔ اب جو اذان مل رہی ہوتی ہے لاسٹ میں لوگ پانی پی رہے ہوتے ہیں، ان سب کا گناہ کس کے گلے میں؟ اسی مولوی کے گلے میں۔ وہ 1400 سال سے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، 2 اذانیں ہوتی تھیں۔ پہلی جو اذان تھی وہ حضرت بلال دیتے تھے، وہ اذان ہوتی تھی جس طرح آج ہم جو ہے نا سحری کے وقت اٹھ کے کہتے ہیں کہ روزہ دارو، اللہ اور رسول کے پیارو، اٹھو روزہ رکھو۔ تو وہ جو پہلی جو ندا تھی، جو اذان تھی، وہ سحری کے لیے ہی حضرت بلال اٹھایا کرتے تھے۔ اس اذان کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب تک بلال اذان دیتے رہے تم کھاتے پیتے رہو۔ اور جب حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں، اور وہ اذان دیتے تھے لاسٹ والی، وہ پہلی اذان اعلان ہوا کرتا تھا جس طرح آج ہم اعلان کرتے ہیں۔ تو اور پھر دوسری جو محدثین نے اس کی توجیہ نکالی ہے کہ وہ جو پہلی اذان تھی وہ اس کے لیے تہجد کے لیے تھی، تو تہجد کے وقت تک جو ہے نا کھانا وہ سنت مبارکہ ہے، بالکل کھا سکتے ہیں۔ یہ کیا مطلب نکال لیا کہ جی لاسٹ میں جو ہم بول دیتے ہیں کہ بھی سحری بند کر دو، اب جو اذان مل رہی ہے نہ اب اñا تے ٹیم آئے کھائی وٹھو سائیں، 2-3 گلاس جیکو نہ یہ پی وٹھوں یا چائے جو ٹھک پی وٹھوں۔ تو بھائی یہ جو دوسری اذان ہے نا، اس سے پہلے 1 منٹ بندے کو احتیاطاً جو ہے نا وہ روزہ بند کر لینا چاہیے۔ یہ سنت مبارکہ ہے، اور 1400 سال سے جو ہے نا یہی طریقہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ آج کل نئے مولوی، نئے مفتی اور نئے فتوے جناب، بس وہ سوشل میڈیا میں شوشہ چھوڑ دیا جی نسائی شریف کی جو ہے نا 45 حدیث ہے، فلاں حدیث ہے، فلاں حدیث ہے۔ تم نے حدیثوں کے مطلب کو یہ سمجھا، 1400 سال سے محدثین نے نہیں سمجھا، آج جو ہے نا آج کے مولوی نے کسی کو اس حدیث پاک کو سمجھا ہے۔ تو 2 اذانیں ہوتی تھیں، پہلی اذان جو ہے وہ اعلان کے طور پر ہوتی تھی جس طرح جو ہے نا آج کل اٹھایا جاتا ہے، اس میں کھا پی سکتے ہیں، اور جب دوسری اذان ملتی ہے اس سے پہلے 1 منٹ جو ہے نا وہ احتیاطاً روزہ بند کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے۔ جو کچھ سنا اور جو کہا اس کا ثواب اپنے مرحوم مسلمان بھائی بہنوں کو ایصال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی وسلم۔